ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مکھیاں ہوتی، گڑ ہوتا ہے وہاں مکھیاں ہوتی، کہتے ہیں مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، مصیبت میں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر کبھی قدرت ساتھ نہیں چھوڑتی۔ انسان مومن جتنا بے سہارا ہوتا جاتا ہے اتنا قدرت اس کا سہارا بنتی جاتی ہے، یہ چیز بہت خاص ہے۔ ایسے وقت میں بندے کو بہت صبر کا اظہار کرنا چاہیے۔ لوگ ساتھ چھوڑتے چلے، اور صرف ساتھ ہی نہیں چھوڑا بلکہ ایوب علیہ السلام کو کہا کہ آپ بستی سے چلے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر کو کل تک جن کے ٹکڑوں پہ پلتے تھے، جن کے دسترخوان سے لقمے اٹھا کر کے چنتے تھے، ان کو کہتے ہیں آپ بستی چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں بستی چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں کہاں رہوں گا؟ تو لوگوں نے کہا ایک جنگل میں آپ کی گھاس پھوس کی جھوپڑی بنا دیتے ہیں، اسی میں آپ رہیے۔ لیکن چونکہ نبی کی پوتی تھی آپ کی بیوی، سب ساتھ چھوڑ دیے، آپ نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ کہتے تھے ایوب میں تمہارے ساتھ رہوں۔ حضرت ایوب نے بارہا کہا کہ دیکھو مصیبت مجھ پر ہے، مشکلیں مجھ پر ہے، اللہ کا امتحان اور آزمائش مجھ پر ہے، تو آپ ایک کام کریں، اگر آپ چاہیں تو طلاق دے دی جائے گی تو تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، جب راحت میں آپ کے ساتھ رہی تو مصیبت میں بھی میں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اور وفادار اور شریف بیوی کی علامت یہی ہے، پہچان یہی ہے۔ اچھا بیوی ہی نہیں بلکہ اچھے دوستوں کی بھی پہچان یہی ہے کہ جو خوشیوں میں ساتھ رہے تو غموں میں بھی ساتھ رہے۔ اسی لیے مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ نے فرمایا وفادار دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں چھوڑتا، ورنہ رستے سے چلتے ہوئے تو بہت لوگ ساتھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا وہ چلتے سورج کو تو سبھی سلام کرتے ہیں، چڑھتے سورج کو، لیکن وہ رستے میں جو لوگ ساتھ ہوتے ہیں، ہر رستے کا مسافر ساتھ ہونے والا اپنا نہیں ہوتا۔ تو اچھے دوست بنو۔ آپ چاہے کم لوگوں سے دوستی کرو لیکن جس کے دوست بنو اچھے بنو، کیونکہ دوستی کا صلہ قیامت میں ملنا ہے۔ اور دوستی کا صلہ جو بے غرض دوستی ہے نا، بے غرض بے مطلب دوستی، اس میں کوئی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں، کوئی مطلب نہیں، صرف اللہ کی خوشی کے لیے جو دوستی کرتا ہے اس کا صلہ بے حساب جنت ہے، دوستی کا بدلہ بے حساب جنت ہے۔ یہ چائے پانی والی دوستیاں ختم کرو، یہ کیرم کلب والی دوستیاں ختم کرو، یہ منہ کی بولی والی دوستیاں ختم کرو، وہ دوستی کرو جسے کہتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ، یہ دوستی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے دشمن۔ یہاں تو روز دوست بنتے ہیں، روز ٹوٹتی ہے دوستیاں۔ اب ظاہر سی بات ہے انبیاء کا ساتھ لوگ نہ دے سکے تو کس کا ساتھ دے سکیں گے؟ تو ایوب علیہ السلام کو سب چھوڑ گئے اور کہنے لگے کہ ہم کوئی جھوپڑی بنا دیتے ہیں آپ کے لیے، گھاس پھوس کی، اور جھوپڑی بنا دی گئی، سب چھوڑ گئے۔ بی بی رحمت نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گی، اور حضرت بی بی رحمت جو ملکہ تھی ایوب علیہ السلام کی، جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ روزانہ کھانا کھاتے تھے، پھر وہ چپکے سے جاتی اور جا کر لوگوں کے کچھ کام کرتی اور اس سے جو رقم آتی اس سے کھانا لے کر کے آتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے کھلا۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ اگر کسی سے امتحان لینا چاہے، اس لیے اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے۔ اللہ اگر دولت دے، اتراؤ نہیں، غرور مت کرو، تکبر مت کرو، عاجزی کرو۔ مولا دیا ہے، اب روکنا نہیں، مولا اب امتحان مت لینا، اس سے ہمیشہ دعا کرا کرو، اللہ امتحان مت لینا، آزمائش مت لینا، ہم لوگ تھوڑی اس قابل ہیں، ہم تو تجھ سے عدل کے نہیں بلکہ فضل کے امیدوار ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو، اللہ تو نعمت نہیں چھیننا، نعمت نہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ یا جب بھی حضور کو نظر آتے تھے کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد، تو آپ ایک ہی دعا کرتے تھے ملتزم سے چمٹ کر،
اے اللہ جو نعمت تو نے دی ہے وہ مجھ سے چھیننا نہیں. اس لیے آپ دعا کیا کریں, آپ اس دعا کو حصہ بنائیے, اپنی دعا کا حصہ بنائیے اس دعا کو. اللہ جتنی نعمت تو نے دی ہے اس میں برکت دے, چھیننا نہیں, ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. سوچو ذرا, جس کے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھا کے جاتے ہو, جب وہ لوگوں کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتی ہو نبی کی بیوی ہو کر, اس کا مطلب ایسا بھی وقت انسان پہ آ سکتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی, اور پھر آتی ایک مرتبہ کھانا لے کر آ رہی تھی تو رستے میں شیطان ملا انسانی شکل میں, اور کہتا ہے کہ بی بی رحمت, میں تیرے شوہر کا علاج جانتا ہوں, میں اس کو علاج تو اس کا کر دوں گا, لیکن جب تیرا شوہر اچھا ہو جائے تو مجھے صرف شکریہ میں ایک جملہ کہے, کچھ اور نہیں چاہیے, پیسے دھیلے کچھ نہیں چاہیے. جب وہ اچھا ہو جائے تو مجھے صرف شکریہ میں ایک جملہ کہے, اس کا جملہ یہ ہو کہ تو نے مجھے شفا دی, تیرا شکریہ. حالانکہ نبی کی بیوی تھی, سوچا کہ اس میں کیا ہے, کوئی بہت بڑی بات, اور پہچان نہیں سکی کہ یہ شیطان ہے, کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس سے دوا لاتا ہے تو ہم پوچھتے ہوئے کیسا لگ رہا, تو کہاں وہ فلاں سے دوا لائی تھی تو اچھا ہو گیا. اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں, اتنی خاص بات. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے, تو ان کے چھوٹے چھوٹے جملے بھی پکڑے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس آئی, وہ کہنے لگی کہ دیکھو جی, وہ ایک طبیب ملا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں تیرے شوہر کا علاج جانتا ہوں, دوا دوں گا وہ اچھا ہو جائے گا, بس وہ شکرانے میں اتنا کہے کہ تو نے مجھے شفا دی, شکریہ میرا اتنا ادا کریں. آپ غصے میں آ گئے, فرمایا تو شیطان کا پیغام میرے پاس لے کر آئی ہے, وہ شیطان تھا, اور تیری اتنی جرات کہ تو شیطان کا. کہا حضرت میں نے نہیں پہچانا اس کو. کہا وہ شیطان میرا اجر ضائع کرنا چاہتا ہے, میرے صبر پر وہ سوالیہ نشان لگانا چاہتا ہے, میری آزمائش میں جو صبر کر رہا ہوں وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور غصے میں آ کر فرمایا اگر میرے اندر طاقت ہوتی تو میں تجھے 100 کوڑے اب بھی لگاتا, لیکن سن میرے اندر اس وقت طاقت نہیں ہے, جس دن اچھا ہو جاؤں گا اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا, کیونکہ تو شیطان کی بات جو میرے پاس لا رہی ہے. ہائے ہائے, وفادار بیوی ہے, لیکن غیرت تو دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام کی. شیطان کا پیغام کوئی لے کر کے آ جائے انجانے میں, لاشعوری طور پہ, فرماتے 100 کوڑے, قسم تو کھا لی. بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اسی طرح گزرتی رہی. اور ابن عساکر لکھتے ہیں, امام رازی نے بھی لکھا ہے کہ جب کیڑے زمین پہ گرنے لگے, وہ کھاتے کھاتے جسم زمین پہ گرنے لگے, تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ واپس رکھ لیتے, اور ان کیڑوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے, اے کیڑوں ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے, ابھی تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے, تم ناراض ہو کر کہاں جا رہے ہو, رکو کھاؤ, جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ. اللہ کا نبی کتنی صبر کی ہمیں تلقین کر رہا ہے. یہاں تو چھوٹی سی کسی کو بیماری ہو جائے وہ پورے گاؤں میں واویلا کرتا ہے, کیا بیماری کے لیے میں ہی دکھا تھا, مجھے شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ارے نادان سوچ کہ اللہ کے نبی کے جسم میں کیڑے پڑ گئے, اللہ کا نبی ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے اپنے جسم پہ رکھتا ہے اور بتاتا ہے کہ شان بندگی یہ ہے, جس میں یار راضی ہے اس میں ہم راضی ہے. بندوں کی شان یہ ہونی چاہیے. اور سنو, کبھی کبھی عبادتوں سے وہ مقام نہیں ملتا جو بیماریوں پہ صبر کرنے کی بنیاد پہ مل جاتا. اور یہاں تو کچھ کم وقت جاہل ایسے بھی ہیں, کسی کو بیمار دیکھ کر تانا دیتے ہیں, یہ تو اپنے کرتوت کی سزا بھگت رہا ہے, یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے, یہ تو اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے. میں کہتا ہوں نادانوں, اگر ہر آدمی کیے کی سزا بھگت رہا ہے تو جناب ایوب نے کیا کیا تھا, وہ تو معصوم تھے, پیغمبر تھے اللہ کے. اور مصیبتیں آتی ہیں تو وہ مرتبے بلند کرنے کے لیے آتی ہے, یا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے, یا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے. تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا اٹھا کر کے جسم پہ رکھتے. میں نے پہلے کا کیڑوں کا قصہ بیان کرنے سے پہلے کہا کہ میں اس کو صرف نقل کر رہا ہوں,
اور میں نے کتابوں کے حوالے پڑھ دیے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، میری حیثیت صرف ایک ناقل کی ہے، میں کوئی محقق نہیں ہوں۔ تو جب کیڑوں کو رکھتے اور وہ کیڑے پورا جسم چاٹ گئے، کیا ہمت ہے اللہ والوں کی، کیا حوصلہ ہے۔ یہاں مکھی بیٹھے تو چیخ اٹھے، مچھر بیٹھے تو 4 مرتبہ ہم کھجواتے ہیں نماز میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کھجلی تھی اور کیڑے چاٹ رہے تھے پورے گوشت کو، خون کو، وہ سب چاٹتے چاٹتے اور کھاتے کھاتے 2 کیڑے آگے بڑھے اور ایک کیڑے نے آپ کی زبان کھانا چاہا اور ایک کیڑے نے آپ کا دل پہ ڈنک مارا دل کھانے کے لیے۔ تو حضرت ایوب کی چیخ نکل گئی، آہ کی آپ، ایک آہ نکلی آپ۔ جب آہ نکلی تو شیطان نے کہا دیکھ، میں نے کہا تھا نا، دیکھا اتنا صبر کیا وہ نہیں، دیکھ ایک آہ نکلی تو کہتا ہے دیکھ تیری شکایت کر رہا ہے۔ اور قدرت کی طرف سے جواب آیا، ایوب کیا تو بھی میری شکایت کرنے لگا، یار کی شکایت تو بھی کر رہا ہے؟ ایوب نے کہا نہیں مولا، میں تیری شکایت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری جو چیخ ہے وہ بھی تیری محبت کی وجہ سے، تقاضۂ محبت مجھے چیخنے پہ مجبور